السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، آج ہم بات کریں گے کہ امریکن خاتون سنتھیا رچی نے جو الزامات لگائے ہیں پیپلز پارٹی کی قیادت کے اوپر، یوسف رضا گیلانی کے اوپر، رحمان ملک کے اوپر، مخدوم شہاب الدین جو ہیں شہاب، ان پر، اور اس کے پیچھے کیا ہے، وجوہات کیا ہیں، اس کے پیچھے کہانی کیا ہے، وہ ہم آپ کو آج شیئر کریں گے۔ پیپلز پارٹی نے تو اس پر شدید رد عمل دیا ہے۔ رحمان ملک نے 50 کروڑ روپے کا ہرجانے کا نوٹس بھی ان کو بھیجا ہے۔ پیپلز پارٹی عدالت میں بھی گئی ہے، نوٹسز بھی ایشو ہو گئے ہیں۔ رزاق کھٹری صاحب نے اس پر پروگرام بھی کیا ہے۔ کھٹری صاحب اس بیک گراؤنڈ کو بھی جانتے ہیں، تو کہانی ہم آج آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ اس کے پیچھے ہے کیا۔ کھٹری صاحب، ویلکم ٹو شو سر۔ بہت شکریہ کھٹری صاحب، یہ کہانی کیا ہے؟ یہ سنتھیا رچی جو ہے یہ اچانک کیوں ظاہر ہوئی ہے؟ اتنے سال خاموش کیوں تھی؟ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ سر، میرا خیال ہے کہ میرا پختہ خیال ہے کہ پیور پولیٹیکل بیک گراؤنڈ ہے، اچھا، ٹھیک ہے نا۔ اور جس طرح ماضی میں ہوتا رہا ہے کہ سیاسی جماعتوں کو مختلف طریقوں سے بلیک میل کر کے آپ اپنے مفادات حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس بار جو ہے وہ تھوڑی غلاظت زیادہ بڑھ دی گئی ہے۔ اب پہلے ہمارے ناظرین کو میں آپ یہ بات بتاؤں کہ سنتھیا رچی جو ہیں، اس نے یہ کام شروع کیا تو اس کا اسٹارٹ کیا تھا، ایک تو یہ۔ اس کے بعد ہم آئیں گے کہ اس کے جو سیاسی محرکات کیا ہیں۔ پہلی بات یہ کہ آپ کو یاد ہوگا کہ کیونکہ پاکستان کے اندر لوگوں کے ساتھ، اس ملک کے 22 کروڑ لوگوں کے ساتھ ایک ڈرامہ ہوتا ہے، اور روزانہ ڈے ٹو ڈے ایک نئے ایشوز پیدا کیے جاتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ کرنل کی بیوی والا جو ایشو چلا، ٹاپ ٹرینڈ تھا، اس کے کچھ دنوں بعد اچانک ملک ریاض کی بیٹیوں کا لاہور میں ایک واقعہ ہوا، جو ایک ڈاکٹر، وہ اداکارہ تھی عظمیٰ خان، ان کے گھر پر وہ گئے، اور پھر جو تشدد ہوا، اور اس کے بعد انہوں نے یہ بھی ہوا کہ بعد میں یہ معاملہ بہرحال حل بھی ہوگا۔ یہ سوشل میڈیا پر جن یہ دنوں میں انتہائی ٹاپ ٹرینڈ چل رہا تھا، تو اس دوران اچانک پورے پاکستان کے لوگوں نے محسوس کیا کہ سنتھیا رچی جو ہیں، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا۔ اس ٹویٹ میں انہوں نے لکھا، حالانکہ وہ انہوں نے اس پس منظر میں کیا اداکارہ عظمیٰ خان کے اور ملک ریاض کی بیٹیوں کے اٹیک کے حملے میں، اچھا انہوں نے جو چیز اس کو جو بتانا چاہیے لوگوں کو، اس کے ساتھ تعلق ہی نہیں تھا۔ اس نے لکھا کہ محترمہ بے نظیر بھٹو شہید، وہ بھی جو ہے اپنے شوہر آصف علی زرداری کے جب معاش کے پکڑتی تھی تو ان خواتین کو اپنے ملازمین سے ریپ کرواتی تھی۔ اچھا، ٹھیک ہے، اچھا یہ بہت بڑا سنگین ترین الزام تھا۔ بی بی زندہ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، شہید ہو چکی ہیں۔ اور ان کے کردار کے حوالے سے مجھے یاد ہے، کیونکہ میں نے اس پر تھوڑا کام بھی کیا تھا، تو میں اپنے موضوع ادھر مجھے آپ یاد دلائے گا، لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ محترمہ کے حوالے سے اتنی سینسٹیوٹی جو تھی وہ یہ تھی کہ ضیاء الحق کے دور میں جب محترمہ نے ان کے خلاف، ضیاء الحق کے خلاف جب پراپر جدوجہد شروع کی، تو محترمہ بیگم نصرت بھٹو کے لیے یہ سب سے بڑا ایشو یہ تھا کہ اپنی بیٹی کی شادی ایک ایسے شخص سے کرائیں جو ضیاء الحق کے دباؤ میں آ کر ان کو طلاق نہ دے دیں، ٹھیک ہے نا۔ کیونکہ پاکستان کے معاشرے میں طلاق یافتہ خاتون کا سیاست کرنا تو بہت بڑی بات ہے، ویسے ہی اس کی زندگی عذاب بن جاتی ہے نا۔ تو بہرحال جب انہوں نے آصف علی زرداری سے ان کی انگیجمنٹ کی، پھر شادی ہوئی، اور ہم نے دیکھا کہ بہت سارے دباؤ تھے، لیکن اس کے باوجود زرداری صاحب ان معاملات پر جو ہے وہ کھڑے رہے۔ اب جب سنتھیا نے اس طرح کا الزام لگایا تو میں ذاتی طور پر سمجھ رہا تھا کہ یہ ایک بہت بڑا ری ایکشن آئے گا پاکستان پیپلز پارٹی کے اوپر طرف سے، پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے، اور اس کے بعد دیگر جماعتوں کی طرف سے۔ کہیں سے کوئی نہیں آیا۔ اس کے بعد اس نے پھر دوسرا ایک ٹویٹ کیا بلاول بھٹو زرداری کے حوالے سے، ان کی ذاتی زندگی کے حوالے سے، پھر شیری رحمان، اور پھر یہ سلسلہ چلا۔ انہوں نے تیمور ٹالپور کے فوٹو رکھے، مرتضیٰ وہاب کے رکھے، ساری چیزیں تھیں، اور اس نے کہا کہ یہ سلسلہ چلتا رہے گا، میں ابھی اور جو ہے وہ انکشاف کروں گی، پیپلز پارٹی نے اس ملک کو لوٹ لیا ہے، یہ کر لیا، وہ کر لیا، ٹھیک ہے۔ اور اس نے یہ بھی دھمکی دی کہ مسلم لیگ نون کی بھی باری آئے گی، ٹھیک ہے۔ اب آپ کو میں بتاؤں کہ چیزیں کس طرح، کیونکہ ہم یہاں اسلام آباد میں بیٹھے ہیں،
تو چیزوں کو ہم قریب سے دیکھتے ہیں، اور وہ سارے واقعات جو کبھی رپورٹ نہیں ہوتے ہمیں ان کا بھی پتہ ہوتا ہے۔ ہوا یہ تھا کہ جس دن اس نے فیس بک لائیو پر وہ آئی، اس میں جب اس نے الزام لگایا رحمان ملک پر، اس کے بعد یوسف رضا گیلانی پر، مخدوم شہاب الدین پر، تو بہت سارے لوگ آپ نے دیکھا ہے کہ واٹس ایپ اپنے فیس بک پر لائیو آتے ہیں، لیکن وہ ایک پری پلان کے تحت ایک ہی وقت میں وہ خبریں تیار ہوئیں اور بیٹ رپورٹرز کو نہیں گئیں، دوسرے ذرائع سے گئیں، اور اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا کہ مختلف جگہوں پر پھٹے چلنا شروع ہو گئے۔ دوسرے روز وہی خبریں جو ان کا اپر ہاف ہے اخبارات کا وہاں لگی، پھر انٹرنیشنل میڈیا پر، انڈیا کے اخبارات میں یہ ساری چیزیں ادھر ہوئی۔ یہ آپ کا خیال ہے کہ یہ فیڈنگ تھی، فیڈ تھا سارا ظاہر ہے، کچھ؟ دیکھیں نا، یہ مجھے یہ بتائیں کہ کسی معاملے کی، بہرحال وہ پالیٹیشین ہے، یہ ایک پھر طویل بحث ہو جاتی ہے نا، کیونکہ یہ بڑے کاریگر لوگ ہوتے ہیں جس طرح بنائی جاتی ہے۔ اچھا، اب ہوا یہ کہ کل سے وہ خاتون جو ہے وہ 2 ٹیلی ویژن چینل پر آئی تھی، آج بھی دیکھے گا آئیں گی، اب یہ سلسلہ چلے گا۔ کل اس نے ایک ٹویٹ کیا تھا جو بعد میں اس نے ڈیلیٹ کر دیا، اس میں اس نے کہا تھا کہ تحریک انصاف کے لوگوں میں سے، جو ان میں سے ابھی ایک منسٹر ہے، اس نے بھی میرے ساتھ زیادتی کی تھی، لیکن بعد میں اس نے کچھ دیر بعد وہ ٹویٹ اس نے ڈیلیٹ کر دیا۔ میں اس کو بڑا قریب سے فالو کر رہا ہوں، لیکن اتفاق ہے کہ میں نے اس کا اسکرین شاٹ نہیں لیا، بہرحال یہ اس نے ڈیلیٹ کر دیا۔ اب ایشو یہ ہے کہ رانا ثناء اللہ، آپ کو یاد ہوگا 1988 میں پیپلز پارٹی کے ایم پی تھے فیصل آباد، انہوں نے ایک تقریر میں مریم نواز کے حوالے سے بات کی تھی، ٹھیک ہے نا؟ محترمہ بے نظیر بھٹو نے اس پر اسٹینڈ لیا، انہیں پارٹی سے نکالا، ٹھیک ہے نا؟ حالانکہ وہ شدید ترین ان دنوں مخالفت تھی۔ انہوں نے کہا کہ آپ کو یہ حق کس نے دیا کہ کسی خاتون کے اوپر آپ الزام لگائیں؟ تو یہ تو میں وہ ان کیریکٹر کی بات کر رہا ہوں کہ وہ ایسی خاتون تھیں کہ آپ جو ابھی دنیا میں بھی موجود نہیں، اس کی گواہی کون دے گا؟ ایک تو یہ۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ جب کوئی بھی ایکٹ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو دیکھنا پڑتا ہے کہ اس کا بینیفیشری کون ہے، نتائج کون ہے۔ آپ دیکھیں کہ سنتھیا کے جتنے ٹویٹ آتے ہیں ان کو ایون زرتاج گل سمیت بہت سارے لوگ ٹویٹ کرتے ہیں، ری ٹویٹ کرتے ہیں، لائک کرتے ہیں۔ پھر نیچے آپ دیکھیں جس طرح باتیں ہوتی ہیں، اب تو وینا ملک بھی ان کے ساتھ آ گئی ہیں، ظاہر بات ہے کہ اب ہوا یہ کہ یہ وہ خاتون ہے جو 7 سال سے آپ کے پاکستان میں رہ رہی ہے، مختلف فوجی افسران کے ساتھ ان کی تصویریں اب آ رہی ہیں، باقی چیزیں آ رہی ہیں ساری۔ یہ اب سمجھتے ہیں کہ جب آپ 7 سال بعد کسی کے اوپر الزام لگاتے ہیں تو آپ کوئی سیاسی نتائج حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اب وہ کیا نتائج حاصل کرنا چاہتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں۔ گزشتہ ماہ سے ایک نئی بات چلی ہے کہ 18ویں ترمیم جو ہے اس میں ترمیم کرنی ہے۔ اچھا، وہ ترمیم کیا کرنی ہے کہ این ایف سی ایوارڈ میں جو صوبوں کے حصہ ہے اس میں یہ واضح ہے کہ اس میں کمی نہیں ہو سکتی، وہ بڑھ سکتا ہے، کمی نہیں ہوگی۔ وفاق کے لیے ایشو یہ ہو گیا کہ وہ دفاعی بجٹ گزشتہ سال بھی نہیں بڑھا تھا، اس کے بعد ڈالر بڑھ گیا، اب بھی جو صورتحال ہے وہ کہیں سے ایسی خبریں نہیں آ رہی۔ ڈالر کی قیمت بڑھنے کی وجہ سے آپ کے جو قرضے تھے ان کا حجم بڑھ گیا، اور دوسرے قرضے انہوں نے مزید لیے ہیں، کیونکہ 2 سالوں میں جتنے انہوں نے قرضے لیے ہیں وہ نون نے بھی نہیں لیے، پیپلز پارٹی نے نہیں۔ اب ان کو اس میں وہ ترمیم کروانی ہے کہ وفاق جب چاہے صوبوں کا حصہ کم کر کے اپنے اخراجات پورے کرے، ایک تو یہ۔ دوسرا ایشو یہ، اچھا اس میں پیپلز پارٹی نے جب واضح مخالفت کی، اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ میاں نواز شریف کی جانب سے جب واضح موقف آ گیا تو اس کے بعد نون لیگ بھی اس موقف پر آ گئی کہ اس پر نہیں ہوتی بات۔ اب 2 بڑی جماعتوں نے جب اپنی لائن کھینچ دی۔ تیسرا ایشو جو ہے وہ یہ ہے کہ پی ٹی ایم کے معاملے پر بلاول بھٹو زرداری بالکل اپنا واضح موقف رکھتے ہیں، ابھی تک رکھتے ہیں، اسٹینڈ لیا ہوا ہے۔ حالانکہ محسن داوڑ ہیں، علی وزیر ہیں، ان کے حوالے سے بھی وہ بات کرتے رہے ہیں، مسنگ پرسن کے معاملے پر بھی بولتے ہیں۔ بہرحال پاکستان میں اس وقت جتنی چیزیں مرکزی سطح پر جو چیزیں ہو رہی ہیں اس پر ان کا موقف کافی چیزوں میں بہت واضح ہے، جس طرح کے حالات ہیں۔ تو اچھا، ہو یہ رہا ہے کہ میں نے بہت ساری چیزیں دیکھی ہیں، لیکن مجھے لگ یہ رہا ہے کہ یہ حکومت سارا کام کرنا چاہ رہی ہے تاکہ ان کو بلیک میل کر کے
اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ نہیں ہے؟ مجھے براہ راست کوئی نظر نہیں آتا، اور مجھے کسی دوستوں نے کراچی سے یہ بتایا بھی تھا کہ پیپلز پارٹی والے کہتے ہیں کہ ان کو کہا گیا ہے کہ اس میں ہمارا ہاتھ نہیں ہے۔ اوکے ٹھیک ہے، ایک تو یہ۔ اب تیسرا سوال یہ ہے کہ یہ جو پریکٹس ہے، ظاہر ہے کہ اب پیپلز پارٹی کے خلاف سلسلہ چلے گا، پھر یہ کورٹ میں جائیں گے، پھر ایک دوسرے کے خلاف یہ غلاظتیں بڑھیں گی۔ آپ سیاست میں اس طرح کا گند ڈال کر کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ ٹھیک ہے نا، لوگوں کی ذاتی زندگی ہوتی ہے، نجی زندگی ہوتی ہے۔ آپ اتنے حساس دیکھیں نا، پاکستان میں جنس جو ہے وہ اتنا حساس موضوع ہے جس کے اوپر عام فورم پر کوئی ڈسکس نہیں ہوتا ہے۔ ہم لوگ جو ہوتے ہیں وہ بھی ذاتی دوست بھی اوپن فورم پر نہیں کرتے، اپنے نجی محفلوں میں بیٹھ کر اس پر ڈسکس کرتے ہیں، لیکن سنجیدہ ترین حلقوں کا بھی جو اس کا ذہنی طور پر خیال ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کا چسکے لیتے ہیں، مزے لیتے ہیں۔ تو اس طرح کے معاملات میں خواتین کو استعمال کرنا، خواتین کے ذریعے لوگوں کو بلیک میل کرنا گندی اور گھٹیا ایک روایت ہے، ٹھیک ہے نا۔ مجھے اس میں ایک اچھی بات یہ لگی کہ فواد چودھری ہی ایک ایسے آدمی تھے جنہوں نے اس کی مذمت کی، اور مجھے کسی دوست نے بتایا تھا کہ شاید شفقت محمود صاحب نے بھی اس کی مذمت کی، لیکن باقی سارے لوگ جو ہیں وہ خوش ہو رہے ہیں۔ لیکن آج سچی بات ہے کہ مجھے بڑا افسوس ہوا، آج مجھے یقین تھا کہ پیپلز پارٹی اس فلور پر آج بات کرے گی، لیکن نہیں کی۔ تو ایشو یہ ہے کہ یار چلیں ہم مان لیتے ہیں، آپ ہر آدمی کوئی فرشتہ نہیں ہے، لیکن ایشو یہ ہے کہ اس بلیک میلنگ کے نتیجے میں آپ کتنا دبتے رہیں گے؟ آخر اس میں سے کوئی ڈھکن آپ کو اتارنا تو پڑے گا، کوئی پالیسی حکمت عملی ہوگی پیپلز تو پارٹی یہ کی اس طرح کی جو صورتحال ہے یہ بڑی خطرناک ہے، اور یہ خاتون استعمال ہو رہی ہے۔ میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، بڑا عرصہ پہلے ایک خاتون یہاں آئی تھی امریکن، وہ بھی ہماری آرمی کے مختلف اداروں میں جو ہے وہ ان کے ساتھ اس نے قریبی تعلقات بنائے۔ اس نے کہا کہ میں علیحدگی پسندوں کے اوپر جو ہے وہ کام کروں گی آپ کے ساتھ مل کر، جس طرح یہ سنتھیا کہہ رہی ہے کہ میں پی ٹی ایم کے تو کر رہی ہوں اور پیپلز پارٹی کا دار ہے۔ لیکن نتیجہ یہ ہوا کہ 5-6 سال بعد وہ خاتون جب واپس گئی تو اس نے پاکستان کی فوج کے خلاف کتاب لکھی۔ تو ظاہر بات ہے کہ وہ خاتون جس کو ہمارے ملک کا درد کھایا جا رہا ہے، وہ کہہ رہی کہ میں پاکستان سے محبت کرتی ہوں، اور جو ہمارے دیگر حکومتی لوگ ہیں اس کو پرائڈ آف پاکستان کہہ رہے ہیں۔ ان کی ہائر کردہ میرا خیال ہے، مطلب جو بھی ہو، لیکن میں یہ بھی ہو سکتا ہے نا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ جس خاتون کا ملک نسلی شدت پسندی میں، فسادات میں جل رہا ہے، وہ اپنے صدر ٹرمپ کو نہیں کہتی۔ جس ملک کے اندر کسی خاتون کے ساتھ کوئی مرد اس کی رضامندی کے ساتھ سڑک پر کچھ کرتا ہے، اس کو کوئی کچھ نہیں کہتا، اور یہ یہاں کسی کی ذاتی زندگی کے معاملات تصویروں کے اندر کر کے لوگوں کو بلیک میل کرے۔ ایک تو یہ، دوسرا اس نے اپنے انٹرویوز میں جو کہا ہے بڑی بات، اس نے کہا، اس سے پوچھا گیا کہ یہ آپ کو بے نظیر کی بات کس نے بتائی؟ اس نے کہا مجھے پیپلز پارٹی کے سینئر بندے نے بتائی۔ میں کہا کیا صاحب؟ اس نے کہا میرے پاس نہیں، اس نے کہا میرے پاس ریکارڈنگ ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ جن لوگوں سے ملتی رہی ہے اس کی ریکارڈنگ کرتی رہی ہے۔ یہ وہ حریم شاہ والا کیس ہے، ہاں، یہ پہلے طے شدہ ہے، تو وہ نہ صرف لگتا ہے کہ جس طرح ان کا کانفیڈنس ہے، اس سے لگتا ہے کہ نہ صرف اس نے آڈیو، یہ واردات کرتی رہتی ہے۔ چلیں بہت شکریہ کھٹی صاحب۔ ویورز، کھٹی صاحب کی رائے آپ نے سنی، امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا۔ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔